السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بلد آیت نمبر 7 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب ان لم یرہ احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم علم میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ الم یرہ، لم یرہ میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ الم یرہ، یرہ کے را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے بعد زبر اور پیش آئے تو را پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے بعد زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ الم یرہ احد، یرہ احد میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ الم یرہ احد، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ احد، ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین۔ الم نجعل میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ الم نجعل لہ، نجعل لہ جیم میں قلقلہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ جیم میں قلقلہ ہوگا۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ الم نجعل لہ، الم نجعل لہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الم نجعل لہ عینین، یا لین، یا لین وہ یا 2 جگہ پہ یا لی، یا لی عینین، نون یا زبر عین، یا زبر آئی، نون یا زبر نئی، دونوں جگہ یا لین ہے۔ یا لین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ولسانا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولسانا وشفتین، ولسانا میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرف میں ادغام مال غنہ یا ادغام بالغنہ کہیں وہ ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد
یومنو کے 4 حرفوں میں سے واو اور اس لیے ادغام بالغنہ ہوگا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یا لین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ وَهَدَيْنَا، یا لین ہو یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ وَهَدَيْنَا، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَلَاقْتَحَمَ، قاف میں قلقلہ ہوگا، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ عین یا حروف قمری میں سے ہے، عین سے پہلے الف اور لام ہیں، اس سے صرف الف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ گول تا پر جب وقف کریں گے تو گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ عقبہ، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ میں مد منفصل ہوگا، مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری توسط اور قصر دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ، أَدْرَاكَ دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ عین یا حروف قمری میں سے عین سے پہلے الف لام ہے، اس لیے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ ما العقبہ، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، فَكُّ رَقَبَةٍ، قاف را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑ جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ رقبہ، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔
گول تا پر جب وقف کریں گے تو گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ رقبتن، رقبتن سے رقبہ، رقبہ، فک رقبہ، ایحسب ان لم یرہ احد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة صدق الله العظيم۔